اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، میں یہ ویڈیو بڑی جیسے ہوتا ہے نا کہ ارجنٹ یعنی ایمرجنسی میں بنا رہا ہوں، کیونکہ آج کل معاملات کچھ ایسے ہی چل رہے ہیں۔ کچھ دیر پہلے ہی ہمارے گھر میں گیسٹ آئیں، مہمان آئیں خاتون، تو جیسے ہی وہ آئیں تو وہ کہہ رہی ہیں کہ میں تو اچھی بھلی تھی اور اب ایک دم سے مجھے کوئی تکلیف ہونا شروع ہو گئی ہے، اور وہ بڑی سیدھا وہ کہتی ہیں جی کہ میں تو لگ رہا ہے کہ شاید مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ جائے۔ اور ان کو میری مسز نے جو ہے وہ بیڈ پہ لٹایا اور ان کو کچھ مطلب یہ ہے کہ پانی وغیرہ پلایا، اور تو وہ کہتی ہیں نہیں، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میرے کندھوں میں شدید درد ہو رہی ہے، کندھے میرے بہت بھاری ہو رہے ہیں، مجھ سے اٹھانا مشکل ہو رہا ہے ان کندھوں کو۔ اور بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ جسم میں کچھ جیسے لگتا ہے طاقت ہی نہیں ہے، جیسے ہاتھ بھی ایسے کرنا ہے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا اچانک مجھے دل کی تکلیف ہو گئی ہے، کیا ہو گیا ہے، کوئی ہیمریج ہونے لگا ہے، کیا ہو گیا؟ وہ بڑی پریشان تھی اور وہ بس جیسے رونے والی ہوئی ہوتی ہیں کہ ہوا کیا۔ تو ہمارے ذہن میں آیا تو پھر ان سے پوچھا کہ ہاں جی آپ کہاں سے آ رہی ہیں اور آپ کی کس کس سے ملاقات ہوئی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ بھائی میں مطلب یہ ہے کہ کچھ شاپ میں بھی گئی ہوئی تھی، وہاں پر مجھے کچھ لینا تھا، کپڑے لینے تھے، اور اس کے بعد کچھ اور شاپنگ کرنی تھی، وہ میں کر کے آ رہی ہوں۔ تو پھر ہم نے ان سے پوچھا کہ نہیں کچھ اور غیر معمولی بات جو ہٹ کر ہے، کسی سے ملاقات؟ ہاں ملاقات ہوئی ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ میری کچھ رشتہ دار وہاں مجھے ملی تھی، اور وہ مجھے دیکھ کے کہہ رہی تھی کہ آپ تو پہلے سے بھی زیادہ پیاری ہوتی جا رہی ہو، پہلے سے بھی زیادہ مطلب یہ ہے کہ اچھی لگ رہی ہو، اور صحت بھی اچھی لگ رہی ہے آپ کی، اور آپ بڑی ایکٹیو لگ رہی ہو وغیرہ وغیرہ۔ تو وہیں پر ہی ہمیں سمجھ آ گئی کہ ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہوا ہے۔ تو پھر میں نے مسز کو جو ہے وہ کہا کہ یہ خاتون ہیں تو آپ ان پہ ذرا دم کریں۔ تو یہ کچھ میں نے ان کو بتائیں، جو کچھ آیات اور طریقہ کار میں نے بتایا، تو وہ اس چیز پہ بلیو نہیں کر رہی تھی زیادہ کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جب ہم نے کہا کہ بھائی آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں دیکھیں، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہوا کیا پھر۔ اب جب وضو کرنے کے بعد، کیونکہ یہ دم کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ باوضو بھی ہوں، میں نے کیونکہ مسز سے کہہ دیا تھا کہ ان کو شدید نظر بد لگی ہوئی ہے، اور نظر بد جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایک صحت مند اونٹ کو ہنڈیا پہ چڑھا دیتی ہے اور ایک صحت مند انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ کیونکہ ایک اور حدیث بھی موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے لوگ ان کی اموات نظر بد کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اب ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بیماری ہوئی، ہیمریج ہوا، یہ ہوا وہ ہوا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ ہے کہ جب وہ رپورٹس اپنی لیتے ہیں، یہ جی ECG چیک کروائی، بلڈ پریشر چیک کروایا، شوگر چیک کروائی، کولیسٹرول چیک کروایا، اس کے بعد ہیموگلوبن کا ٹیسٹ لیا، تھائرائیڈ کا ٹیسٹ لیا، سارے ٹیسٹ کلیئر، گردے بھی ٹھیک، سب کچھ ٹھیک، تو یہ ہو کیا رہا ہے جسم میں؟ اب یہی چیز ہے کہ یہاں پر آ کر میڈیکل سائنس ٹوٹلی فیل ہو جاتی ہے۔ میڈیکل سائنس اس پہ یقین کرے نہ کرے، لیکن جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد۔ تو خواتین بھی خواتین سے حسد کرتی ہیں۔ تو اس کے بعد ایک طریقے کے تحت میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں، جب ان کو دم کیا تو ابھی 3 ہی منٹ گزرے تھے کہ وہ کہنے لگ پڑی کہ میں تو بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں، یہ کیا کوئی اٹیک تھا مجھے، کیا تھا، کیسے تھا؟ تو لیکن الحمدللہ وہ ٹھیک ہوگی۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ تو ان کو بتایا کہ آپ کو نظر بد لگی ہوئی ہے۔ گو کہ نظر بد لگانے والے نے اس نیت سے جو ہے وہ نہیں تعریف کی آپ کی کہ آپ کو نظر بد لگے، لیکن کچھ لوگوں کے مائنڈ ایسے ہوتی ہیں، فریکوینسیز ایسی ہوتی ہیں، کچھ ایسی ان کی جو وہ اب یہ ہے کہ یہ ذرا کوئی سیکرٹ معاملہ ہے
کہ ان کی مائنڈ کے اندر سے جو مطلب یہ ہے کہ کچھ معاملات ہوتے ہیں تو وہ کیسے ایکٹ کرتے ہیں، یقین کریں کہ کسی بھی بیماری سے بڑھ کے پھر کسی ویڈیو میں آپ کو یہ سیکرٹس بتائیں گے کہ ہوتی کیا ہے۔ اینی وے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ہم نے کیا کیا۔ تو ان کے اوپر کیا ہم نے دم کرنے کے لیے سب سے پہلے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ باوضو ہونے کی شرط ہے، باوضو ہونے کی شرط ہے۔ باوضو ہونے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کہ جب باوضو ہو جائیں، جو بھی دم کر رہا ہے، یا تو اگر آپ نے شخصیت پہ دم کرنا ہے یا گلاس کے پانی پہ دم کر کے ان کو پلا دیں۔ تو گلاس پہ دم کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ گلاس پانی کا رکھیں، اوپر اس کو ڈھکنا نہیں دینا آپ نے، ٹھیک ہے؟ جو ڈھکن ہوتا ہے نا، کوئی کور وغیرہ نہیں کرنا، گلاس کے پانی کو سامنے رکھیں، اور اس کے بعد جب آپ باوضو ہو جائیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار درود شریف ہم بتائیں یا نہ، یہ مسٹ ہے۔ اول آخر درود شریف پڑھیں، اور اب آپ نے سب سے پہلے ایک بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے، الحمدللہ سے نہیں شروع کرنی، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ یہ مکمل کرنے کے بعد اب آپ نے دوبارہ کیا پڑھنی ہے، ایک اور آیت سورہ القلم کی، سورہ القلم کی آیت نمبر 51 اور 52 آپ کی اسکرین پہ لکھی ہوئی ہیں، طریقہ کار مکمل لکھا ہوا ہے۔ ان آیت کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ یہ جو 2 آیات ہیں، وَأَن يَقَعَدُ الَّذِينَ یہاں سے لے کے لِلْعَالَمِينَ، یہاں پر آپ نے یہ والی 2 آیات، آیت نمبر سورہ القلم کی آیت نمبر 51 52، اگر آپ کو ڈھونڈنے میں مشکل ہو تو اسی کا اسکرین شاٹ لے لیجئے جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے۔ یہ 7 بار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک دعا پڑھنی ہے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ ہمیں بتائی ہوئی ہے اپنی امت کو، بڑی خاص ہے، اس کو بھی آپ نے ایڈ کرنا ہے۔ وہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ، یہ والی جو دعا ہے آپ کے اسکرین پہ لکھی ہوئی ہے، یہ آپ نے دعا 3 بار پڑھنی ہے، چھوٹی چھوٹی سی ہے، سامنے اسکرین پر ہے، دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنے موبائل کی اسکرین پر بھی یاد کر لیں۔ اس کو 3 بار پڑھنا ہے، اور 3 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے سورہ فاتحہ ایک بار پھر پڑھنی ہے۔ اب ایک بار سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد دوبارہ درود شریف، اب آپ پانی پہ دم کر لیجئے۔ پانی پہ دم کرنے کے بعد اگر دم کرنے والا مرد ہے اور سامنے خاتون ہے تو کیا کریں کہ وہ دم والا پانی خاتون کو پلا دیں۔ اگر خاتون دم کر رہی ہیں خاتون کو ہی، تو وہ کیا کریں کہ اب اس کے جو خاتون آپ سامنے بیٹھی ہوئی ہے جس پہ نظر بد لگی ہوئی ہے اس پر پھونک دیں، اس پر پھونک دیں۔ اور اگر آپ کو نظر بد خود اپنے آپ کو لگی ہوئی ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ یہی دم والا پانی آپ خود پی لیجئے۔ یہ ماشاءاللہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے، اور امیڈیٹ اس کا رسپانس ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت بڑا غفور الرحیم ہے، بہت جلدی شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اب آپ کی نیت بھی اچھی ہو اور رب تعالیٰ کی طرف سے بھی ہو تو اسی وقت ہی آپ کو محسوس ہوگا کہ اب کندھوں پہ ختم ہو گیا پورا بوجھ، ورنہ تو یہ حالت ہوگی کہ بس غنودگی سی آ رہی ہے، نیند سی آ رہی ہے، اٹھنے کا دل نہیں کر رہا، کوئی کام کرنے کا دل نہیں کر رہا، لگتا ہے جسم میں طاقت ہی نہیں ہے، جسم میں سکت ہی نہیں ہے۔ تو یہ والے سارے معاملات ہو جاتے ہیں جب نظر بد شدید لگ جاتی ہے، اس لیے اس کا علاج کرانا جلد از جلد اشد ضروری ہے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اور انشاءاللہ اس عمل کو اپنائیں گے۔ اللہ رب العزت بڑا غفور الرحیم ہے، وہ انشاءاللہ شفا عطا فرماتا ہے، اس کی آیات میں ہی شفا ہے۔ تو اب اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے کسی اور موضوع کے ساتھ انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔